شاد آبادے جدو ناطق حضور دی کوئی پردہ آدھے دن قدسی دادے جدو مشکل وچ کوئی ساتھ مارے سائیں کر دے ان امدادے کسے شہدی تھار نوید نراسی صدقار دا کرمی لا دے صدقار دا کرمی لا دے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن دے حوالے سے خوبصورت کلام اور سرکار دی برگاہ میں سارے دوست مل کے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی دی میں کومن انشاءاللہ بھی انشاءاللہ میں پیش کر سکتا بڑا خوبصورت کلام جشن دے والے اللہ مل کے سرکار دی برگاہ میں پیش کرتے ہیں اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا نال آ گیا کئی سبحان اللہ اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا نال آ گیا اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا نال آ گیا تائیوں گلیاں تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا نال آ گیا تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا نال آ گیا خوبصورت کہاں دشہر کا شہر ہے کب سبحان اللہ خیر کلمہ دی جھولی وچ پئی ہے تیری رب نے حلیمہ سن لئی ہے خیر کلمہ دی جھولی وچ پئی ہے تیری رب نے حلیمہ سن لئی ہے تیرے گھر تیرے ہو تیرے گھر تیرے پورا ندائے کہ آمنہ دا نال آ گیا اج عاشقانے اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا نال آ گیا آج ماڑیاں دے بھاء چھڑ گئے آج عاشقانوں چا چھڑ گئے کئی روڑ والے ہو کئی روڑ والے مونے بڑھائے کہ آمنہ دا نال آ گیا کئی منکراں نے بوٹے سجائے کہ آمنہ دا نال آ گیا اج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا نال آ گیا آیا شاکر میلاد دیاں گھڑیاں اج رب نوں بھی خوشیاں نے بھریاں آیا شاکر میلاد دیاں گھڑیاں اج رب نوں بھی خوشیاں نے بھریاں اج رب نوں بھی خوشیاں نے بھریاں اج کوئی بھی نہ ہو اج کوئی بھی نہ اتھرو ودائے کہ آمنہ دا نال آ گیا اج کوئی بھی نہ اتھرو ودائے کہ آمنہ دا نال آ
ہوتا یوں گلیاں ہوتا یوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا کہ آقا نا میلاد آ گیا آج عاشقانے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا خوبصورت ایک کلام میں سلمان بھائی نے کو بڑا خوبصورت ہے بھی انہوں نے کلام تنویر اللہ صاحب کا کلام ہے بڑا خوبصورت بڑا ماشاءاللہ مشہور کلام ہے سارے دوستوں سے کہتے ہیں بن کی پیش کرنا سرکار کی برکات چاہو بڑا خوبصورت ساڑھی بات کی خصوصاً میں اپنی فیلڈ دے لوگوں نے کہا کہ کلام ماشاءاللہ نے لکھیا کمال لکھیا کہ بندے دی اوقات کیا جو بندہ جس مقام تے سرکار دی غلط ہے کبھو سبحان اللہ بڑا خوبصورت کلام ہو مل کے سرکار دی برکات پیش کر دیکھ دفعہ کبھو سبحان اللہ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے جتھوں مانگتا خالی مڑیا جڑا کابش دل دیاں نہ جانے او کوئی دلدار نہ ہوتا مالک نہ حکام بجا لانا مالک نہ حکام بجا کسے حال نکار نہ ہونا یا رسول اللہ پڑے ہوں دیا منگی غیران تو ساتھوں وے سرکار نہ ہونا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں گونے دے سوا نہیں گونے دیتے حوالے ہمیں رسوا دیتے ان کا منگتا مجھے منگتا نہیں گونے دیتے ان کا منگتا مجھے منگتا نہیں گونے دیتے یہ حوالے ہمیں رسوا سبحان اللہ کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی
اقرار حضور نے کر دے کسے ویلے حاکم بند اپنا دربار حضور نے کر دے اتھ سودا نگ تو نگ جیے ادھار حضور نے کر دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے دے حوالے قیمت رویاں ککھا دی ساڈی او بھی قیمت کائی نہیں سوداگر وچ سمنتے نے تائیں جان کے تھار بڑائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں جے کیتی بے تکیائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں جس کیتی بے تکیائی نہیں ایک کو سرتے ہے حسین دا نانا جے خضر دلات کرائی حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دے دے اگر ایک شیر من بدل میری حضرت ایک کو شیر بڑا خوبصورت کلام اور مل کے پیش کرنے عمل پر سرکار حسین پاک حسن پاک علی پاک ماشاءاللہ کلام اہل بیت دا لکھے بڑا خوبصورت کلام اشارہ کی جواب کو سبحان اللہ جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا خالی جھولی لے کے آیا خالی جھولی لے کے آیا بھر کے لے گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا خالی جھولی لے کے آیا بھر کے لے گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا ایک شیر آخری شیر پہ کمال ہے شیر کہو سبحان اللہ منگتے آکے روٹی منگی اس نبی نے بھی تو میرے پیری علی تو منگتے آکے منگتے آکے روٹی منگی اس نبی نے بھی تو اس نبی نے بھی تو او ولی سردار تو جی او ولی سردار تو آکے کپارا لے گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد ملکار حسین دلا سکلے میرا پیر بڑا انمول ہے دل پر فاطمہ زہرا دا ہے دردا سونا ڈول حق سچ دی پر میں کر آیا ادا حاکم ہر ایک بولے مجبور حسین نو نہ سمجھی ہر چیز حسین دیکھو لے خالی جھولی لے کے آیا بھر کے لے گیا جیڑایا کے سیدہ دے درد میں گیا جند سر پہ پیر حسین نے میرا
کوئی عام تا نہیں زینب دا ویر حسین اتی کوئی قیمت نہیں لا سکتا جلد سر کے پیر حسین ہے میرا پیر کوئی عام تا نہیں زینب دا ویر حسین ہے میرے دل دی ہر دھڑکن دا میرے دل دی ہر دھڑکن تے اج بھی تحریر حسین ہے میرا خضر ضمیر نکاؤ نہیں میرا خضر ضمیر حسین کتنی سونی محفل چل رہی ہے تے محفل چلتی رہے گی ہن تانوں نماز واسطے ٹائم دیتا جائے کتنی خوبصورت محفل لوگ آخر نے ایڈی لمیاں محفلاں کے نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی لیکن ایک گاٹھ چک دی تاریخ دیکھو ایڈی سونی محفل کی نماز ہی وچ پڑھنی سبحان اللہ انشاءاللہ 7 بجے با جماعت نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد انشاءاللہ خوبصورت ہستیاں اسٹیج تے جلوہ فروز ہوں گیاں اور خوبصورت ملفوظات نام ساڑھے دلانوں پرنور فرمان گے اور میں انتہائی محبت نال اور پیار نال سبھی دوستانوں ریکویسٹ کر سان کہ آپ نماز پڑھو تو پھر نماز کے بعد انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ محفل کا رنگ بڑھ گیا ہے سائن تشریف فرمائے میرا سفر ہے خطاب واسطے
میرا سفر ہے خطاب واسطے، یعنی سائیں پیر سید ضیاء کائیں، بلکہ میں نہیں آکھا کہ میرا سفر ہے صدیق پاک دی حیات تک، صدیق پاک دی وفات تائیں، عمر پاک دی ادا تائیں، عثمان پاک دی حیات تائیں، علی پاک دی عطا تائیں، یعنی پیر سید ضیاء تائیں، اور سید ضیاء تو بعد پیر سید عمر زید بادشاہ تائیں، پیر زید صدقے ماشاءاللہ، یعنی کہ پیر عمر زید بادشاہ تائیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ سادات کا مقام ہی سانو ولیہ نے دسے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز فرمائے، ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی۔ میں مائے مدرسہ سے حوالے کرتا ہے انہوں تو بعد انشاءاللہ اجازت، ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی۔ اے میرے مولا علی دا مقام ہے۔ میں مولا شریف نے صاحبزادے نے سامنے سید بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں، سیدہ میں سردار کا ذکر کر رہا ہوں، کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی۔ فضائل جویکو شجاعت کا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست کا پیکر، طریقت زبانی شرافت کا پیکر، تصوف و مرکز عنایت کا پیکر، ابو الحسن نمود تراب کنیت نبی جان دینے علی دی حسیت۔ کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی۔ فضائل جویکو شجاعت کا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست کا پیکر، طریقت زبانی شرافت کا پیکر، تصوف و مرکز عنایت کا پیکر، ابو الحسن نمود تراب کنیت نبی جان دینے علی دی حسیت۔ لطائف کے مرکز دا واحد لطیفہ، مبتت صفیت لکھیا صحیفہ، کتاب روز ولیہ دا کامل وظیفہ، صحابہ دا سرخیل تے چکا خلیفہ، مربی تمسن ہے کل اولیاء دا، لقب جس کو ملے نبی دے بھیادا، جنہیں موسیٰ سے نال ہارون پھپتا ہے، انہیں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے، جنہیں موسیٰ سے نال ہارون پھپتا ہے، انہیں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے۔ عمر ابن مدلال مرحبنا تکتا ہے، جدو پیڑ چٹارا حیدر در نکتا ہے، بدر آل حیبت کا خندق گواہ ہے، علی سائن رتبہ ورا الورا۔ ہے نہج البلاغہ خطابت علی دی، ولی جان دینے ولایت علی دی، ہے صادق تواجب اطاعت علی دی، شجاعت علی دی، مجاہد علی دے، شجاعت علی دی، بدا دولتہ جنہ خطبہ علی دا، بڑے چا حدیرہ کا خطبہ نبی دا، ہے نبیہ دے سردر دا اعلان سچا، بنا شرط منسی مسلمان سچا، علی مومنان دا ہے نگران سچا، من کن تم مولا دا فرمان سچا، بخاری تے مسلم طریق سیدہ باب علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے۔ ابو بکر تے عمر دا تو مشیر ہے، تو عثمان دا سب تو بڑا وزیر ہے، فقر دی ریاست دا تو دستگیر ہے، تو غصہ تے کتبہ تے پیران دا پیر ہے، نماز چلی سائل دا حاکم رواں ہے، تو میرے عقیدے دا مشکل کشا ہے۔ جگ دے اندر انج فقیرہ رکھی بین کھلون کول ہونے تا حسن لوگی نہ ہونے تا رون۔ میں انتہائی محبت نال، انتہائی پیار نال، انتہائی مدد نال صاحبزادہ ولیشان پیر سید ضیاء احمد شاہ صاحب اپنی برگاہ دے اندر ہاتھ بن کے نوکری واسطے التجا کرنگا۔ میں بھی یوسف نور دی لاٹ منگدا، دیوے غریباں دے جیڑا بال دائے، ایڈا ہمی تے دردی کون ہوئے جیڑا آئیاں مصیبتاں ڈال دائے۔ میں اپنے سائیاں دے نام تو سیاپتا ہاں، میرے گلے وچ پٹا کمر سیال دائے، خبردار کوئی خضر نو جھڑکے نائی، کتا رکھ منبی دی گال دائے۔ جنابے پیر شاہ
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa banatihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آؤ تسکین جانے زار کی باتیں کریں. امامی احباب محبت سے بولیے گا تو پھر مجھے بھی بولنے کو دکھ آئے گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. آؤ تسکین جانے زار کی باتیں کریں. ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہیں چمن کی گل کی گفتگو. ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. حمد و صلات کے بعد زینت مسند صدارت دنیا اسلام کی عظیم روحانی درگاہ دربار عالیہ موڑا شریف کے تاجدار شہزاد غوث زمان جگر گوشہ مرد کلندر اسیر ناموس رسالت وارث دربار عالیہ موڑا شریف حضرت پیر شہزادہ عمر زید بادشاہ قاسمی دامت برکاتہ العالیہ والی مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف. آپ کی اجازت و حکم سے آپ حضرات کے سامنے چندموں کی حاضری ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین میری اور آپ حضرات کی حاضری کو اپنے مرشد گرامی کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق آستانہ عالیہ کینیا شریف کے تاجدار بھی تشریف فرما ہیں. میری حضرت سے پہلی ملاقات نام سے ناواقف ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرات مجھے آج کے اس پروگرام کے لیے دنیا تصوف کے بادشاہ عالمی اسلام کی عظیم روحانی پیشوا شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ تصویر امام العارفین آفتاب شریعت مہتاب طریقت حضور والے مرتبت سفیر عشق رسول حضرت پیر ڈاکٹر شہزادہ فضیل ایاز صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان و مرکزی صدر اتحاد المشائخ پاکستان والی مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف نے انگلینڈ سے فون کر کے حکم دیا کہ 22 تاریخ کو یہاں پر حاضر ہونا ہے. آپ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہ لا سکیں تو اپنے وارث اور دربار عالیہ موڑا شریف کے سلسلے کے وارث حضرت شہزادہ پیر عمر زید بادشاہ صاحب کو آپ نے بھیجا. یہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں آپ کی اجازت سے آپ سے مخاطب ہوں. میں آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر تمام دوستوں کو مسجد کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس سید جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انتہائی مختصر خطاب کرنے کا میں عادی ہوں اور حضرت صاحب کے ملفوظات ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں کہ پوری دنیا میں بابا جی کے فیض کی تقسیم کرنے والے اس فیض کے حضرت تشریف فرما ہیں.
اور ان کے سامنے وہ جیسے ناچیز کا بھیولنا یہ ایک سعادت ہے. تو میں نے جو قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں انہی کے حوالے سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے بولنے میں لطف آئے گا، اس لیے میں کہتا ہوں بولیے سبحان اللہ. آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، حضرت کا دیدار بھی کرتے جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورہ تین میں 4 قسمیں بیان کی. اللہ فرماتا ہے والتین، مجھے انجیل کی قسم. سب نے یہ لائن زبان لائن تو مجھے لطف آئے بولنے میں، تھوڑا سا بولیں. اللہ آپ کو اس میں مزید برکتیں عطا کرے. تھوڑا سا بولیں گے تو برکت ہوگی. والتین، اللہ فرماتا ہے مجھے انجیل کی قسم. والزیتون، اللہ فرماتا ہے مجھے زبور کی قسم. وطور سینین، رب فرماتا ہے مجھے تورات کی قسم. وہذا البلد الامین، اللہ فرماتا ہے مجھے بلد امین میں آنے والے قرآن کی قسم. یہ 4 قسم رب العالمین نے 4 فرما رہا ہے. دنیا دار لوگ بیٹھے ہو، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے بندے قسم کھاتے ہیں. رب العالمین تو رب ہے، تیری شان ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی شان کا مالک ہے. ان اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی قدرت والا ہے. رب العالمین تو کن کہے فیکون ہو جاتا ہے. تجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلا بات بڑی غلطی ہے جو اللہ رب العالمین حضرت انسان کے ذہن کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے رب فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماتا ہے مجھے انجیل کی بھی قسم، مجھے زبور کی بھی قسم، مجھے تورات کی بھی قسم اور مجھے قرآن کی بھی قسم. یہ 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اے حضرت انسان جتنا سونا میں نے تجھے بنایا ہے کسی اور کو بنایا ہی نہیں. یہ تیری اور میری تعریف ہو رہی ہے. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اگر آپ توجہ کریں گے تو میں بات کرنے میں آسانی ہوگی. آپ تھوڑی سی محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. اللہ نے 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ احسن اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. اتنا سونا انسان ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کی عادی کوئی نہیں سونی ہونے کی. حضرات گرامی حضرات کہیں گے شاید پیر صاحب آپ نے ایسے بات کر دی. تفسیر ضیاء القرآن کو اٹھائیے. حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لازری اس آیت کریمہ کے ساتھ لکھتے ہیں ہارون الرشید کے زمانے کا ایک وزیر تھا اس بادشاہ کا. اس نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی اگر تو چاند سے سونی ہے تو میری بیوی ہے ورنہ تجھے طلاق ہے. اب وہ جس کے بھی پاس جاتے ہیں کہتے ہیں چاند سے سونی تو تیری بیوی ہو نہیں سکتی. کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. بادشاہ پوچھتا ہے اے میرے وزیر تو کہاں ہے اتنے دنوں سے، تو مجھے ملا نہیں. وہ جواب دیتا ہے بادشاہ میرا گھر اجڑا ہوا ہے، تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. ساری بات بادشاہ کے سامنے رکھی. انہوں نے کہا حضرت اس کا انتظام کرتے ہیں. 360 اپنے وقت کے مقتدر علماء اکرام کو شاہی مہمان خانے کے اندر مدعو کیا گیا. رات وہاں پر ان کی خدمت مدارت کی گئی، وہاں ٹھہرایا گیا. صبح جب ناشتے کی ٹیبل سجی بادشاہ وقت بھی آ کے ساتھ بیٹھ گیا اور ناشتے کے بعد ان علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ آپ سارے اللہ صاحب علم میں نے بلائے ہیں، یہ میرا وزیر ہے، اس نے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے اگر تو چاند سے سونی ہے تو میری بیوی ہے ورنہ تجھے طلاق ہے. بتائیے طلاق ہوئی یا نہیں؟ ان 360 میں سے پیر صاحب فرماتے ہیں جو 359 لوگ تھے انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا چاند سے سونی تو اس کی بیوی ہو نہیں سکتی، لہذا طلاق ہو گئی ہے. لیکن انہی میں جو ایک بندہ مرتے درویش ان مسائل باتیں رکھنے والا بیٹھا ہوا تھا وہ بول اٹھا یہ طلاق نہیں ہوئی. یہ طلاق بولیے یہ طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس نے علماء کی توہین کی ہے. وہ بزرگ عرض کرتے ہیں اے بادشاہ وقت اگر میرا یہ جملہ علماء کی توہین کے لیے ہے تو میرا سر حاضر قلم کر دیجئے، لیکن اگر میری دلیل قرآن اور سنت ہے تو پھر میری دلیل کو مانیے
انہوں نے کہا دلیل پیش کیجئے. آپ نے قرآن مقدس کی یہی آیت کریمہ پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. وہ کہنے لگے سن بادشاہ اس زمین کا بنانے والا بھی اللہ. زمین کو بنانے والا محبت سے بولیے زمین کو بنانے والا اللہ. آسمان کو تخلیق کرنے والا اللہ. چاند کو جمال دینے والا اللہ. سورج کو جلال دینے والا اللہ. ستاروں کو جلملاٹ عطا کرنے والا اللہ. پہاڑوں کو بلندی دینے والا اللہ. دریاؤں کو روانی دینے والا اللہ. سمندروں کو گہرائی عطا کرنے والا اللہ. جنوں کا خالق اللہ. فرشتوں کا خالق اللہ. حور و غلمان کو بنانے والا اللہ. اور اس انسان کو تخلیق کرنے والا اللہ. اللہ کہتا ہے لوگوں پوری کائنات کا خالق میں ہوں، لیکن سن لو جیسا میں نے تمہیں بنایا ہے ایسا کس کو نہیں. اب بات میری یہاں سے شروع ہوگی جس کے لیے میں نے تمہید باندھی. ہم نے مفسرین کی بارگاہ میں التجا کی حضور اللہ نے اس حضرت انسان کو اتنا سونا بنایا کیوں ہے؟ اس حضرت انسان کو اتنا سونا بولیے نا. اس انسان کو اللہ نے حضرت انسان کو اتنا سونا بنایا کیوں ہے؟ جب ہم نے مفسرین و محدثین کی بارگاہ میں التجا کی ہر طرف سے ایک ہی جواب آیا اس لیے اللہ نے انسان کو اتنا سونا بنایا ہے کہ اس صورت میں اس کا محبوب محمد دنیا میں تک. آپ ناراض ہیں؟ آپ کو نہیں سبحان اللہ کہتے محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. کتنے سونے ہیں ہائے ہائے حضور کتنے سونے ہیں. جناب جابر بن سمرہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مدینہ شریف کی مسجد ہے. رسول اللہ نے یمنی کرتا دھاری دار کپڑے کی وہ سرخ دھاریوں والی قمیض زیب تن کی ہوئی ہے. ادھر آسمان پہ بھی چوکدی کا چاند چمک رہا ہے. فرماتے کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں. فرماتے دیکھ رہا ہوں سونا تو ہے اور دیکھتے دیکھتے میری زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے فائدہ ہوا اکثر عندی من القمر. اور چاند سونا نہیں مصطفیٰ زیادہ سونا. چاند سونا نہیں مصطفیٰ زیادہ سونا. اور آئیے اب مسجد نبوی میں آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. پسند کریں گے جانا؟ یا اللہ جو محبت سے بول اسی سال بتانے چلتے. مسجد نبوی شریف ہے. صحابہ کا جمع غفیر ہے. صحابہ کا جمع غفیر ہے. بولیے صحابہ کا جمع غفیر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں. فرمایا لوگوں میرا منبر لاؤ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف لایا گیا. اب جب منبر آیا حضور کا، حضور کی نعتیں لکھنے والے بہت سارے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ نے بھی حضور کی نعت لکھی ہے. جناب سیدہ عائشہ نے بھی حضور کی نعت لکھی ہے. جناب ابو بکر صدیق نے بھی حضور کی نعت لکھی ہے. لیکن پڑھنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے. کچھ لوگ جس طرح شیخ خان صاحب اور طارق صاحب نے نعت پڑھی، اس طرح بارگاہ رسالت کے جو نعت خان تھے وہ حضرت حسان بن ثابت تھے. جب منبر آ گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان میرے منبر پہ چڑھ جا اور میری نعت سنا. پتہ یہ چلا کہ نعت سننا یہ میرے نبی کی سنت ہے. بولے نہیں پتہ نہیں کیا کرنا. نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے اور نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت اکرامی قدر انتہائی اختصار کے ساتھ آگے آپ کرتا ہوں. اب حضرت حسان منبر رسول پہ بیٹھے اور آپ نے نعت پڑھی. حضرت حسان نے حضور کی بولیے حضور کی نعت پڑھی. کیا نعت پڑھی؟ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضرت حسان ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا نہیں. ہائے ہائے بولے نہیں مجھے لطف نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں
یوسف کے حسن کے تذکرے نہیں پڑے کہ زنانان مصر کی جو شہزادیاں تھیں قرآن کے اندر قرآن آئیڈیا ہوگا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا کسے نہیں پڑے لیکن حضرات حضور کی بارگاہ ہے آسانات پڑھ رہے ہیں باکسان و من کلام پر اگر کوئی نہیں یا رسول اللہ آپ جیسا سنا میری آنکھ نے دیکھا بولو آپ جیسا سنا میری آنکھ نے دیکھا نہیں آگے کلام ہی کر دیا فرمایا باجمال و من کلام کرے دن نساؤ یا رسول اللہ میری آنکھ کا قصور نہیں کہ آپ جیسا سنا نہیں دیکھا بلکہ آپ جیسا سنا کسی ماں جمعی ہی نہیں آپ جیسا سنا کسی ماں نے بولو نا آپ جیسا سنا کسی ماں نے جمع ہی نہیں قد خلقتا مبررا من کل عیب دوسرا شعر حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے کہنا کہ قد خلقتا کما تشاء ہر عیب سے پاک نہیں پیدا کیا بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام محمد رضا اس بر صغیر پاک مہم میں عشق رسول کی شمع جلانے والی دوستی آپ نے حضور کو دیکھا تو کیا کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بولیے تھوڑا کوئی بات نہیں بولے نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ارے تو جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور آپ فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے دل نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اور مجھے اور آپ کو درس دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت نگل مان گیا اور جب حضور کے حسن کو عاطف رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو کیا کہا آپ فرماتے ہیں 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کی نانی 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کی نانی جتنا محمد عربی لکھا راجی کے دور جا اور پیر میر علی شاہ گولڈا شریف علی سرکار نے دیکھا تو کیا کہا آئے آپ فرماتے ہیں سورت نور میں جانا تھا بولیے اس سورت نور میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آکھا کہ رب دی میں شانا تھا جس شان کو شانہ سب بڑھیاں اور جب ہمارے پیر ڈاکٹر صاحب موڑا شریف علی سرکار نے حضور کو دیکھا تو کیا کہا اب تو بول پڑی آپ فرماتے جمال اس نے نبی دل پہ اقرار کرتا ہے مہربانی اللہ بتا دیتا تھوڑی سی توجہ چاہوں گا حضرت پیر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں جمال اس نے نبی دل پہ اقرار کرتا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے اور آخر میں آپ عقیدے کا درس دیتے ہوئے کہتی ہیں ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے ارے مانگ تو صحیح ارے مانگ تو صحیح جو بھی مانگے گا آج بھی میرا رسول عطا کرتا ہے اتنی گھلی سبحان اللہ سے تمہیں آگے نہیں کریں مانگ تو صحیح جو بھی مانگے گا آج بھی میرا رسول عطا کرتا ہے اور اگر آپ کی توجہ ہو تو ضلع گجرات کی عظیم علمی ہستی جنہیں دنیا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کے نام سے جانتی ہے جو جال حق کے مصنف ہیں جن نے تفسیر نعیمی لکھی آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں قدمین شریف کی طرح مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دور میں یہ نیا نیا پارکر پین حضرت جی چلا تھا مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس مراقبے میں ہی رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ یہ پارکر پین ہے میں قرآن کی تفسیر لکھ لوں مجھے بھی چاہیے کہتے ہیں ابھی میرا وہ مراقبہ ختم نہیں ہوا ایک بندہ آیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا حضرت جی کہ آپ کا پارکر پین ہے بولے نہیں سمجھے نہیں کیا آج بھی وہاں سے مانگنے والے کو ملتا ہے اور میں آج اس جلسہ میں اس ہستی کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں
جو اس امت میں سب سے افضل والا ہے. ابھی شعر پڑھ رہے تھے جناب نقیب محفل حضرت ابو بکر کی شان میں. تو میں ان کی بارگاہ میں اسلامی عقیدت پیش نہ کروں تو کیوں نہ کروں؟ کیونکہ آج کی مجلس کا رنگ ہی وہ ہے. حضرت ابو بکر کا فیض ہے. نقشبندیوں کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور سنیے، آج میں ابو بکر صدیق کی جو فضیلت بیان کروں گا وہ بزبان علی بیان کروں گا. علی کا بیٹا ہوں، بزبان علی بیان کروں گا کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں. سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے غلام سے، میں تمہیں بتاؤں اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ وجہ نہیں آپ کی، کیا کروں؟ یہ بڑے قیمتی جملے ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں اپنے غلام سے، تجھے بتاؤں اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ غور کرتے ہیں، ہم بتائیے. فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ ابو بکر سب سے افضل ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو بکر وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، لخت جگر، نور نظر، وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنہیں رسول اللہ فرماتے ہیں بلا تمینی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ان کی نماز جنازہ تیار ہے، چارپائی میت پڑی ہوئی ہے، مصلی امامت خالی ہے. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے صف کے اندر موجود ہیں. آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق اس مصلی پہ کھڑا کر کے کہتے ہیں آپ نماز پڑھائیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں آپ پڑھائیے. وہ کہتے ہیں میں کیسے پڑھاؤں؟ مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے ابو بکر کے ہو کر میں اس مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کا ایمان میزان کے ایک پلڑے میں، اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان میزان کے دوسرے پلڑے میں، تو سب بھی ابو بکر صدیق کا نام مان رہی ہے. آپ بھی بولو سبحان اللہ. اور یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. اس امت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. اور اس پر بھی میں حضرت علی کی روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ثم من، اس کے بعد کس کا ہوگا؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ثم انت، علی اس کے بعد تیرا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عثمان تیری کوئی جگہ ہی نہیں، عثمان کہاں گئے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے عثمان امتحان کے ساتھ نہیں بغیر امتحان کے جنت میں جائے گا. اور یہ ابو بکر صدیق کو میں نے یہ صاحب نے یہ کسی ملا نے تو پہلا نمبر نہیں دیا. حضرت انس کو جانتے ہیں، یہ وہ انس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال خدمت کی. جب جانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس کی والدہ نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کی خدمت گار تھا، اسے دعا تو دیجئے. اب حضور نے حضرت انس کو دعا دی 3 اللہ انس کی عمر میں برکت پیدا فرما، یا اللہ جو بولے اس کی عمر میں بھی برکت ادا کرنا، یا اللہ جس سے بلند آواز سے بولے اسے حضرت انس کی قبر کی زیادت کرنا. اور دوسری دعا حضور نے دی اللہ انس کی اولاد میں برکت پیدا فرما. اور تیسری دعا حضور نے دی اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما. اب اس امت کی سنت عمر 63 سال ہے. اس سے اوپر جتنی مل جائے وہ بونس ہے. ہمارے بابے تو 60 کو بھی نہیں جا رہے، 53 سال کے بابا خادم اس دنیا چلے گئے. بات اور طرف نہ کریں جو میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں.
حضرت انس کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی ان کی عمر کی، اللہ نے 100 سال سے زیادہ عمر عطا کی۔ دوسری دعا دی حضور نے، یا اللہ اس کی اولاد میں برکت دے۔ آج عرب شہزادوں کا جا کے دیکھیے 50 بیویاں، پتہ ہی نہیں اس کو میری بیوی کہاں رہتی ہے بادشاہ کو، لیکن کوئی بتا نہیں سکتا کسی کے 20 کے 25 بیٹے بھی ہوئے۔ حضرت انس کے حق میں ہم نے یہ دعا قبول کی، اللہ نے 100 سے زیادہ بیٹے عطا کیے، 100 سے زیادہ بیٹے عطا کیے۔ اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یا اللہ انس کے مال میں برکت دے۔ پوری دنیا عرب کے باغات آج بھی سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، حضرت انس کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، ان کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے ہیں۔ اب تعارف ہوا حضرت انس کا، یہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ پرسرات پہ کھڑا ہوں گا، جبریل کے پر بچھے ہوں گے، امت کی سلامتی سے گزرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہاں نہ ملے، فرمایا پھر میزان پہ ہوں گا، جس امتی کے نعمہ و مال میں کمی آئے گی اسے عطا کر کے اسے نجات کا پروانہ عطا کروں۔ اور تیسرا رسول اللہ نے کہا، یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس پھر میں حوض کوثر پہ ہوں گا۔ جملوں کے لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کیا۔ آپ فرماتے ہیں حوض کوثر پہ ہوں گا، اور میرے حوض کوثر کے پہلے کونے پہ ابو بکر صدیق ہوگا، دوسرے کونے پہ عمر فاروق ہوگا، تیسرے کونے پہ عثمان غنی ہوگا، اور چوتھے کونے پہ علی شیر خدا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا اسے ابو بکر پانی نہیں دیں گے، جس کے دل میں ابو بکر و عمر و عثمان کا بغض ہوگا اسے علی پانی نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، پھر ہم خوش اور نصیب ہے نا اہل سنت چاروں کے ماننے والے ہیں، جس کونے میں بھی جائیں گے بڑے پہ جا پائیں گے۔ جہاں محشر کے میدان میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ جو فیض ہے آج جس کے فیض کا منبع تشریف فرما ہے، یہ فیض بھی ابو بکر صدیق کا ہے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے کے اندر رکھا میں نے سارا کا سارا سینہ تیرے سینے میں دے دیا۔ اب حضور اللہ عطا کرنے والا ہو، پھر حضور دینے والے ہو، تو کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ یہ سینہ پسینہ فیض ہے۔ اور پھر حضرات ابو بکر سینے سے وہ نکلا ہوا فیض حاصل کیا حضرت سلیمان فارسی نے، اور سلیمان فارسی کے سینے سے نکلا ہوا فیض حاصل کیا جناب قاسم نے، اور ان کے سینے سے نکلا ہوا فیض حاصل کیا جناب امام جعفر صادق نے۔ خوش ہو جاؤ، امام جعفر صادق بھی نقش بندی ہیں، نقش بندی حضرت امام جعفر صادق۔ اور آپ کو پتہ ہے امام جعفر صادق کی ماں کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین فائد کے خلاف کا شہید ہے جو زندہ بچا، اس کا بیٹا امام محمد باقر، امام محمد باقر کی شادی کی، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں جناب امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کی شادی کس ہوئی؟ محمد بن نبی بکر کے بیٹے جناب قاسم، ان کی بیٹی ہے جناب ام سلمہ، اس سے شادی جناب حضرت امام محمد باقر کی۔ اور جب بارات لے کے حضرت امام زین العابدین حضرت قاسم کے گھر پہنچے، آج کل کی طرح کو بے شرم دولے تو نہیں تھے نا حضرت امام محمد باقر، پھر سادات بھی تھے، جی علی کے پوتے بھی تھے، جی حسین کے پوتے تھے، تو نظر جھکی ہوئی تھی۔ آزرائے مزاق کیسے کندھے پہ ہاتھ مار کے نا جناب حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، پترا کیوں نظر جھکائی ہے تو نے؟ کیا میں تجھے کسی نیچے گھر میں لے کے آیا ہوں تیری برات؟ نظر اٹھا کے دیکھ تو صحیح، تجھ سے پہلے اس گھر میں نبیوں کے سلطان محمد کی برات آئی ہے، یاد ہے؟ اس ام فرما اور امام محمد باقر سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام جناب امام جعفر صادق ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، مجھے میرا جعفر جو نام ہے
یہ علی کی طرف سے، اور جو صادق ہے کہ ابو بکر صدیق کی طرف سے۔ یہ ہمارے آخری جملے پیش کرتے ہوئے، یہ میرے مجدد دین و ملت، دنیا جنہیں مجدد الثانی امام ربانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، ان کے سینے کے اندر یہ فیض منتقل ہوا۔ اکبر بادشاہ اٹھا، رام اور رحمان میں فرق کوئی نہیں، آپ میدان میں آگے، آپ بادشاہ تو کس طرح کی توحید کا درس دیتا ہے، تو بھی رب کہتا ہے، میں بھی رب کہتا ہوں، لیکن بادشاہ سن، میں رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ زمین کا رب ہے، زمان کا رب ہے، این کا رب ہے، آن کا رب ہے، گردش دوران کا رب ہے تو سب کا رب، لیکن بادشاہ سن، میں رب اس لیے نہیں کہتا کہ وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کا رب ہے، وہ شیروں کی گڑگڑاہٹ کا رب ہے، وہ صبح کے سویرے کا رب ہے، وہ رات کے اندھیرے کا رب ہے تو سب کا رب، لیکن بادشاہ سن، میں رب کو رب اس لیے کہتا ہوں، رب محمد کو میرے محمد عربی کا رب۔ اور یہ وہ امام ربانی مجدد الثانی ہے کہ آپ ایک قبرستان سے گزرے، آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں حدیث شریف کا مفہوم آیا، جس قبرستان سے عالم گزرے وہاں سے اللہ 40 دن کا عذاب اٹھاتا ہے، ہوں تو میں بھی عالم، پتہ نہیں عذاب اٹھا کہ نہیں اٹھا، فرماتے اتنی سوچنا تھا کہ میرے دل میں لکھا کیا گیا کہ اے شیخ احمد، جس قبرستان سے عالم گزرے وہاں سے 40 دن کا عذاب اٹھتا ہے، جس قبرستان میں آپ کے قدم لگے ہیں رب نے قیامت تک کے لیے اس کا عذاب اٹھا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ پھر وہ فیض آپ کے سینے سے چلتا ہوا کئیاں شریف والی سرکار حضرت خواجہ خواجگاں بابا جی نظام الدین کیانی کے سینے کے اندر منتقل ہوا، پھر آپ کے سینے سے وہ فیض نکلتا ہے، وہ میرے سیدی و مرشدی و مولائی حضور بابا جی خواجہ محمد قاسم صادق بانی و بانی مولا شریف رحمت اللہ علیہ کے سینے کے اندر منتقل ہوا، تو مقام و مرتبہ یہ ملا، انسان تو انسان ہے، میرے بابا جی کی بارگاہ میں حیوان آیا وہ بھی فیض دے کے گیا۔ ولی پہ ایک وقت ہوتا ہے جو مرید سالہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اس لمحے کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ نگاہ پڑ جائے تو سامنے جانور بھی آ جائے تو اس کی بھی بن جاتی ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح کسی حوام کی اپنی توجہ ڈالی ہوئی تھی، آپ کے ایک مرید صادق گولہ شریف میں حاضر ہوا، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو تعارف کرواتا ہے، حضور میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بابا قاسم جو بینوں کو بھی خلاف ادا کر دیتے ہیں، مرید حال سے نواقف تھا، دل پہ چوٹ لگی، یہ کیا کہہ دیا سید صاحب نے، انہیں پاؤں پہ واپس پڑھتے دربار علیہ مولا شریف میں پہنچے، بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور میں پیر میر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب میں نے اپنا تعارف پیش کیا میں بابا جی قاسم موڑوی کا مرید ہوں، آپ نے فرمایا وہ بابا جو بینوں کو بھی خلاف ادا کر دیتے ہیں۔ جب میرے مرشد نے یہ الفاظ میں فرمایا میرے علی شاہ اللہ کا ولی ہے، جو بات ان کی زبان سے نکلی وہ پوری ہو جانی چاہیے، آپ نے اپنے خلافاء کو ساتھ لیا اور جس بین پہ توجہ ڈالی ہوئی تھی جو سارے علاقے رکھا تھا اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتا تھا، اس کی دستار بندی کی اور فرمایا لوگوں سنو، قیامت والے دن جس طرح میرے دوسرے خلافاء اٹھیں گے یہ بین بھی میرے خلافاء میں اٹھے گا اور بشری لباس پہن کے میرے ساتھ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ وہ کیسے کیا تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا؟ حضور فرماتے ہیں سنو، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس طرح میں انبیاء میں افضل ہوں اس طرح میری امت پچھلی امتوں میں افضل ہے، جس طرح میں انبیاء میں افضل ہوں میری امت کے ولی پچھلی امتوں کے ولی مجھے افضل ہے۔ آپ قرآن کھائیے نا، صحابہ کاف کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیلہ، وہ ٹانگیں پھیلائے ہوئے کتا جو صحابہ کاف کے غار کے سامنے کھڑا ہے، قرآن کہتا ہے وہ بشری لباس پہن کے ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل افضل ہے یا محمدی افضل ہے؟ اگر بنی اسرائیل کا وہ کتا قرآن کی روح سے جنت میں جا سکتا ہے تو میرے بابا قاسم کا وہ بیل بھی بشری لباس پہن کر جنت میں جا سکتا ہے، آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، میرے بابا جی نے فرمایا لوگوں سنو،
जिस तरह अल्लाह ने मेरा नाम कासिम रखा है, मुझे काम भी तकसीम वाला अता कर दिया है। मैं प्यारे खान के किनारे पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये नहीं देखता आने वाला कौन है, किस बरादरी का है, अमीर है या गरीब है, जो भी आता है उसे उस मार्फत के से प्याला भर के अता करता हूँ। जो उसकी किस्मत है पी ले, उसकी किस्मत है जाया कर दे, उसकी किस्मत है अपने साथ ले जाए, संभाल ले। हजरत जिन्होंने वो प्याला पिया वही जिंदा पीर गमगोल बने, जिन्होंने प्याला पिया वही ख्वाजा गुलामुद्दीन गजनवी बने, जिन्होंने वो प्याला पिया वही सैयद मकसूद अली शाह कोटबुल्ला शरीफ बने, जिन्होंने वो प्याला पिया वो इमाम शाह बंगाली बने, जिन्होंने वो प्याला पिया वो पीर अली अकबर शाह किरानी बने, जिन्होंने 35,000 लोगों को बाबा जी ने खिलाफत उतार की, 700 साहिब शरीयत खुलफा आज भी मौजूद हैं। और यही नहीं, बाबा जी कासिम ने फरमाया मेरा ये फैज नहीं है कि बंदा मेरे दरबार में आकर मैं उसे फैज अता करूं, मेरे सामने वाले पहाड़ से गुजरे और मोहम्मद कासिम की तरफ तवज्जो करे, मोहम्मद कासिम उसे भी फैज अता करता है। इंतहाई इख्तिसार के साथ बात लंबी हो गए, फिर आपके सीने से वो फैज निकलता है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आला हजरत अमीनुल उम्मत इमाम साबिरीन हजरत ख्वाजा खादिना पीर मोहम्मद जाहिद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सीने के अंदर मुंतकिल होता है। ये पीर मोहम्मद जाहिद खान वो है जिन्हें बाबा जी ने अपनी जगह पे बिठाया जहां पर आप खुद बैठे थे, अपना जानशीन मुकर्रर किया था। और फिर आपका ये फैज है, किसी ने जाहिर तौर पर आपको नहीं देखा कि आप हज के लिए गए हूं, लेकिन जब भी लोग हरम में जाते वहां से फोन फेंकते थे, बताइए तो सही पीर खान साहब कहाँ रहते हैं, हमने उन्हें हरम की पहली सफ के अंदर देखा है। फिर इंतहाई इख्तिसार करता हूं, आपके सीने से वो फैज निकलता है। मेरे सैयदी व मुर्शदी व मौलाई इमामुल आरिफीन, कौन इमामुल आरिफीन, वो कुश्ता इश्क नबी फल्क के बेला के आफ्ताब, आशिक़ सिद्दीक़ अकबर और फ़िदाए मुक़र्रर और हैं उमर ज़ैब जी जिनकी विलायत की दलील, ख़ाजा बाक़ी बिल्लाह की नज़र का इंतज़ार। हज़रत इमामुल आरिफीन ने उस फैज़ान को पूरी दुनिया के अंदर तक़सीम किया। और आज हम उलमा ने मोड़ा शरीफ के इस्तेमाल से फिर गलत बुलंद है कि जब से उस फैज़ान के अमीर मद्दे कलंदर हज़रत पीर औरंगज़ेब बादशाह कासमी बने हैं, या हज़रत सफ़ीर इश्क़ रसूल पीर डॉक्टर फज़ील अजाज कासमी बने हैं, पूरी दुनिया में उस फैज़ान को आपने तक़सीम किया। और आज हम गुलामा ने मोड़ा शरीफ के सर फिर इस लिहाज से फ़ख्र से बुलंद है कि आज के मोड़ा शरीफ का ये नौजवान शहज़ादा जो LLB ऑनर और जिसने अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ बुखारी जैसे एक मुहक्किक उस्ताद के सामने बैठ के तालीम हासिल की, आज हमारे सर फ़ख्र से फिर बुलंद है कि आप भी पूरी दुनिया में इस मोहब्बत रसूल और उस फैज़ रसूल को तक़सीम कर रहे हैं। मेरा ईमान है जो सिदक से, मोहब्बत से, इश्क से इनकी बारगाह में आता है, खाली नहीं जाता, बाबा जी का फैज़ लेके जाता है। हम इस बात के मानने वाले हैं कि जो ये फैज़ान है ये प्यालों से नहीं पिलाया जाता, तौहीद की मैं तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और हज़रत मेरे मुर्शिद हज़रत पीर औरंगज़ेब बादशाह जिसे पढ़ते हैं मुझे भी बड़ा प्यारा लगता है, आप फरमाते हैं कि पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, वो भाई रख दे सारी सत्यनाश कर दी, सुनिए थोड़ा सा। मुर्शिद फरमाते हैं पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा और नबी नगर में बैठ के रब के दर्शन पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा। पीर का कमाल ये होता है कि उसकी बारगाह में जब आने वाला आता है, आता वो अपनी मर्जी से है, लेकिन हुसैन की मर्जी से है। और जब गुलामी रसूल का पट्टा उसको गर्दन में डाला जाता है तो फिर उसे रसूलुल्लाह का फैज़ मिलता है, और जब उसे रसूलुल्लाह की गुलामी मिल जाए तो फिर उसे रब का दीदार मिल जाता है। थोड़ी सी को कीजिए, हज़रत अबू हुरैरा मेरी तरफ देखिए थोड़ा सा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की गलियों में एक आवाज लगा रहे थे, मैंने मदीने की गलियों में चलते फिरते हक़ को देखा,
क्या करूं? बोले नहीं बोला, बोल गया तो सही। मैंने मदीना की गलियों में चलते फिरते हाथ को देखा है, हजरत उमर ने पकड़ लिया, रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आया, आप सुनाइए ये पागल हो गया है। आपने फरमाया ये क्या कहता है? उन्होंने कहा ये कह रहा है कि या रसूलुल्लाह ये कहता है मैंने मदीने की गलियों में हाथ पर चलते हुए इन गलियों में पाया है। आपने फरमाया गलत तो नहीं कह रहा, सच ही कह रहा है। मन वाला फकत रहा हो, जिसने मुझे देखा है उसी हाथ को देखा। हमारा ये यकीन है, हमारे हाथ इनके हाथ में, इनके हाथ मर्द के मंदिर के हाथ में, उनके हाथ इमाम आरिफीन के हाथ में, उनके हाथ हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज के हाथ में, उनके हाथ हजरत गौसे ज़मान बाबा जी कासिम के हाथ में, उनके हाथ नूर वाली सरकार बाबा जी करिया शरीफ के हाथ में, और ये चलते हुए हाथ मुजद्दिद पाक के हाथ में, और मुजद्दिद पाक का ये चलता हुआ हाथ जनाब इमाम जाफर सादिक के हाथ में, इमाम जाफर सादिक हाथ जनाब कासिम के हाथ में, जनाब कासिम के हाथ जनाब सुलेमान फारसी के हाथ में, सुलेमान फारसी के हाथ जनाब अबू बकर सिद्दीक के हाथ में, और सिद्दीक के हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में। जिनके हाथ जदुल्लाह है, जिनका चेहरा वजहुल्लाह है, जिनका जुबान लिसानुल्लाह है, जिनका दस्तूर आइनुल्लाह है, जिनका सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जिनका सारा वजूद मोहम्मद इन औलिया इकराम की बारगाह में आने से मोहब्बत रसूल मिलती है, गुलामी रसूल मिलती है। यकीन करें मैं कुछ भी नहीं, ना मेरी कोई हैसियत है, ये इनके दादाजी की दुआ में बोल रहा हूँ आपके सामने। मैं पहले साल का स्टूडेंट था मदरसे का, मैं आपके दस्ते अक़दस में मेरे बुजुर्गों ने हाथ पकड़ के दिया, दूर से दाखिल करें अपने हल्के में। मुझे ये भी फख्र है मेरे बुजुर्गों ने हाथ पकड़ के हजरत को दिया। आपने पहले दिन मेरे लिए दुआ की थी और फरमाया था कि खतीब कासमी है, कुछ भी नहीं, खुदा की कसम आज भी उनकी दुआएं और दुआएं हैं। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा इजाज़ है कि ये मेरे मुर्शिद पे नूर नजर है। आपको नहीं पता हमारे दिल की कैफियत क्या है, जज्बात क्या है, एहसासात क्या है, सब कुछ हमारे लिए ये है। क्यों? सिलसिला कासमी के वारिस हैं, दरबार अलिया मोड़ा शरीफ की आन बान और शान है ये। अल्लाह ताला हमें इनका फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत वक्त गुजर गया, शायद मेरी बातें आपको नागवार गुजरी होंगी, लेकिन मैंने माजरत खा हूं कि वक्त लिया। जब मैं चला था इस बात पे तो फिर मैंने चलना ही था, तो लिहाजा आज की सिर्फ ये बात अपने ज़हन के अंदर रख लो, इस प्रोग्राम में नबी जैसा कोई नहीं, सारी कायनात नबी के लिए है। नबी जैसा कोई, हुजूर जैसा, जिनका अकीदा हाथ बुलंद करके बोलो हुजूर जैसा कोई नहीं। और ये सब कुछ किसके लिए है? हुजूर के लिए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी आदमी को कबूल करे, और मैं खुद ही मुजस्समा इल्तिजा बनकर हुजूर शहजादे वाला शान, मोड़ा शरीफ की आन, मोड़ा शरीफ की शान और मोड़ा शरीफ का मकाम और मर्तबा हजरत साहब की बारगाह में इल्तिजा करूंगा कि आप अपने महफूजात से हमें नवाजिए। अल्लाह मुझसे पहले किबला शाह साहब ने बड़े हसन अंदाज से हाजिर लगाई और हमारे कुलूब और जहान को हुब्बे मुस्तफ़ा से मुनव्वर और मुअत्तर फरमाया।
میرے چاچا جان قبلہ عالم حضرت سفیر عشق رسول شہزادہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی نے یہاں تشریف لانے کی بامر مجبوری وہ حاضر نہ ہو سکے، تشریف نہ لائے، تو مجھے حکم فرمایا اور میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں حاضر ہوا ان کے حکم سے، اور اللہ کریم نے مجھے یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی صفاتیں یہ نغمات نصیب فرمائیں۔ میرا مرشد خانہ حضور سرکار قیامتی نور والی سرکار حضرت بابا جی نظام الدین اولیاء قیامتی علیہ الرحمہ، آپ کے گھرانے اور خانوادے سے صاحبزادہ عدنان الملک صاحب یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں قبول اور مقبول اور منظور فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور میرا واپسی کا سفر بھی ہے، میں زیادہ دیر آپ کے سامنے کوئی لمبی تقریر نہ میں نے کرنی ہے، مجھے آتی ہے، چند باتیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سماعت فرمانے کی قوت و توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بانی محفل جنہوں نے یہ اہتمام و انتظام کیا وہ بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں، اور دعا ہے اللہ کریم ان کے اس اہتمام و انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یقیناً محفل تو نماز مغرب کے بعد سے اس کی ابتدا ہوئی، ابھی اپنے اختتامی لمحات میں ہے۔ ہم سب نے یہاں مسجد میں الحمدللہ باجماعت نماز عشاء ادا کی، لیکن سب نے ادا کیا ماشاءاللہ۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کون سا عمل کیا؟ نماز پڑھنے سے، نماز ادا کرنے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا اونچا ہو جائے، کیا کرتے ہیں؟ تو نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے شرط کیا چیز ہوئی؟ وضو ہوا۔ وضو شرط ہو گیا، نماز مشروط ہو گئی۔ مشروط وہ چیز جس کے پیچھے شرط آ جائے، لیکن وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ وضو کے علاوہ سجدہ حرام ہے۔ ایسی بات ہے نا، یہ تو عام فہم سی بات ہے، آپ لوگ اتنے سوئے ہوئے کی اتنی مشکل بات تو نہیں ہے۔ یعنی وضو شرط ہوا، نماز مشروط ہوگی۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایمان مشروط ہوا اور عقیدے کا درست ہونا شرط۔ جس طرح نماز مشروط ہے، وضو شرط ہے، اسی طرح ایمان کی کاملیت کے لیے کامل ایمان مشروط ہو گیا، عقیدے کی درستگی شرط ہو گئی۔ عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ اعلیٰ ہوگا تو ایمان کامل ہوگا۔ اور عقیدوں میں سب سے اعلیٰ عقیدہ اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی ربوبیت، اس کی کبریائی کا اقرار ہے، اور اس کے بعد نبی معظم رسول مکرم خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کے فضل و کمال کا عقیدہ۔ لیکن اگر حقیقت بات کی جائے ایسے نہیں، تو کامل ایمان فقط
माने और हुजूर की माने। और यकीनन जो उलूम हमने अपने अकाबरीन से सीखे, जो उलूम हमने अपने औलिया की दरगाहों से हासिल किए, वो यही सिखाते और पढ़ाते हैं कि ईमान और कोई शय नहीं, ईमान फकत हुब्बे मुस्तफा और गुलामी। मोमिन बनने के लिए या दायरे ईमान में दाखिल होने के लिए आप क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यही पढ़ते हो ईमान में दाखिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही पढ़ते हो। खुदा को मानना, वाहिद और यकता मानना, वहदहु ला शरीक मानना, लायक मसजूद मानना, ये ईमान की बुनियाद है। ऐसी बात मैंने आपसे कहा कि ईमान क्या है? हुजूर को मानना और हुजूर की मानना, खुदा को वहदहु ला शरीक मानना ईमान की शर्त है। वाहिद और यकता मानना ईमान की शर्त है। लायक मसजूद और इबादत के लायक मानना, अपनी जानों का मालिक और मालिक मानना, ये ईमान की शर्त है, ईमान की शर्त है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ईमान नाम ही हुब्बे मुस्तफा और गुलामी मुस्तफा। साहिब ईमान है ही वो जिसने हुजूर को माना और हुजूर की माना। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या किसी ने खुदाए वाहिदुल यकता को देखा? कुरान पर ईमान लाना ईमान की कामिलियत की शर्त है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, वो वाहिद है, यकता है, सजदा उसी को करते हो, इबादत उसी की है, बंदगी उसी की है। कुरान कलाम रब का है। मैं फिर भी कहता हूँ साहिब ईमान वही है जिसने हुजूर को माना, किसी ने अल्लाह को देखा, कुरान आ गया, किसी ने भेजने वाले को देखा? शाह साहब माशाल्लाह बाकायदा तमाम उलूम से वास्ता। शाह साहब बताएं, कहीं भी आपने ये हवाला पढ़ा कि किसी ने भेजने वाले को देखा कि फलां हस्ती कुरान लेकर आई, फलां हस्ती ने कुरान को भेजा? न किसी ने लाने वाले को देखा, न भेजने वाले को देखा। जुबान मुस्तफा ने कहा अल्लाह का कलाम कुरान है, कानून बन गया अल्लाह का कलाम कुरान है। अल्लाह को नहीं देखा, इसलिए अल्लाह को नहीं देखा। अल्लाह ने जमीन सारे अंबिया भेजे, आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, और नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म खातमुल अंबिया सय्यद आलम नूर मुजस्सम मुहम्मद रसूल। नबूवत की इंतहा हो गई, हुजूर का नूर ज़हूर फरमा, ज़हूर नूर मुस्तफ़ा हुआ, बस नबूवत की इंतहा। जमीन जितने नबी अल्लाह ने भेजे, कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल अल्लाह करीम ने नबूवत फरमाए, अरसाल फरमाए। सारे अपने अपने दौरे नबूवत में, अपने अपने दौरे रिसालत में क्या पैगाम दिया? अल्लाह की वहदानियत और उसकी किबरियाई बता। जिस जिस नबी को अल्लाह ने जिस मखलूक की तरफ, जिस कौम की तरफ मबऊस फरमाया, वो नबी अपने दौरे नबूवत में उस कौम को यही बतलाता रहा, वो वाहिद है, यकता है, वही इबादत के लायक है। और तारीख गवाह है, कुरान शाहिद है, कौमें सरकश होती रही, नबी की नबूवत का भी इनकार करती रही, खुदा की वहदानियत का भी इनकार होता रहा। और कौमों ने ये सवाल किया, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खुदा की वहदानियत का ऐलान फरमाया, तो जब उस कौम ने वो ऐलान सुना, उस कौम ने सवाल किया, इब्राहिम जिस खुदा की वहदानियत की और उसकी वाहिद होने की, यकता होने की बात करते हो, क्या उस खुदा को देखा भी है? उन्होंने कहा नहीं, देखा तो नहीं, सुना है। जवाब क्या आया? सुना है। देखा तो नहीं, सुना है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने यही पैगाम दिया, कौम ने कहा नहीं, देखा नहीं,
سنا ہے. اللہ کے نبی حضرت نوح نے یہی پیغام دیا. قوم سرکش قوم نے کہا ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم تو ہم جیسے غرق ہوئی نا وہ قوم. تو یہاں یہ عقیدہ واضح ہو گیا کہ نبی کو اپنے جیسا کہنے والے وہ تھے جو طوفان نوح میں غرق ہوئے. ایسے قوم جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے. تو میرا ایمان اور میزان کہتا ہے بچیں گے وہی جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ بچتے ہیں. قوم نے کہہ دیا جس کا کہہ رہے ہو کیا اس کو دیکھا بھی ہے؟ میں دیکھا تو نہیں، سنا بھی. حضرت ہارون، الیاس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہی جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب یہی کہتے رہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، وہی کبریائی کے لائق ہے، وہی لائق مسجود ہے. قومیں کہتی رہی جس کی وحدانیت کی بات کرتے ہو کیا اس کو دیکھا بھی ہے؟ نبی کہتے رہے دیکھا تو نہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے پیغام دیا اللہ واحد ہے، یکتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی لائق مسجود ہے. قوم نے کہا موسیٰ دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں. ہاں ایک مرتبہ نور پر گیا تھا، ایک تجلی نور کا ظہور ہوا، وہی وقت جو محبت میں اس کو لوگ کہتے ہیں بے ہوش ہو گئی. بے ہوشی کے بعد اس طرح ایک عیب ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. فرد شوق و محبت اسی میں کھو گئے. بارگاہ انکسار اللہ اعلان کیا فرمایا کہ اللہ واحد و یکتا ہے، رب العالمین ہے، سب کا پالنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. قوم کو حکم دیا آؤ اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ. قوم نے پھر وہی سوال کیا عیسیٰ جس رب کی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہو کیا اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تیسرے آسمان تک رسائی ہوئی ہے، آگے کا معلوم ہے. پھر باری آئی سید عالم، نور مجسم، وجہ تحقیق کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم محمد رسول اللہ اعلان ہو گیا. وہ واحد ہے، یکتا ہے، عبادت اور بندگی کے لائق اس کی ذات ہے. پھر قوم نے کہا جس رب کی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہو کیا اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ میں قربان جاؤں. میرے آقا نے کہا ارے دیکھا ہے تو کیا تو میرے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ دیکھا ہے تو کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے کہا نا خدا کو ماننا ایمان کی بنیاد ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کی یکتائی، کبریائی کو ماننا ایمان کی بنیاد ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ ایمان اسی کو ملا جس نے مصطفیٰ کو مانا. اس نے بتلایا کہ اللہ واحد و یکتا ہے. یہ حضور کا ظہور ہوا اس کائنات اس کائنات اس وجود میں، اس جہاں میں آپ میں ظہور نور مصطفیٰ ہوا. اعلان ہو گیا واحد و یکتا. اور اللہ نے اپنی جو وحدانیت کا اعلان بھی اپنے محبوب سے کیا. محبوب تو بتا قل هو اللہ احد. محبوب آپ بتا دو اللہ واحد ہے، یکتا ہے. اللہ کا تعارف کروایا رب کے محبوب. اس کی وحدانیت کا اعلان ہوا. نہ کسی نے قرآن لانے والے کو دیکھا نہ دیکھنے والے کو دیکھا، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ حضور کو مانا حضور کی. ایمان کیا ہے؟ ایمان حضور کو ماننا ہے، حضور کی ماننا. کیونکہ در مصطفیٰ پہ جو پہنچا اسی کو در خدا کا معلوم. در خدا تک رسائی کا اور پورا ذریعہ ہے، ہر راستہ ہے. اگر در خدا تک جانا ہے تو پہلے در مصطفیٰ کو. اور پھر جس نے حضور کو مان لیا، حضور کی مان. اس دور میں بھی ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے نا.
غنی فاروق اعظم عمر فاروق علی شیر خدا بلال حبشی انس بن مالک جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو زمین کے ذروں سے اٹھا کر آسمان کے درخت سے ستارا کہ قیامت تک ان کی عزت اور مغفرت کا ڈنکا بجے گا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ ان کو مانا وہ بھی مشہور بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور حب مصطفیٰ کیا ہے یہ تو ہمیں صحابہ سے سکھا، غلامی کیا ہے یہ تو ہمیں صحابہ سے سکھا۔ عروہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل قریش نے اور اہل مکہ نے مجھے مدعو کر دیا کہ یہاں اللہ کے نبی آئے ہیں جو اپنے آپ کو، انہوں نے تو اور الفاظ استعمال کیے لیکن میری زبان کو الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، تو میں اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرا۔ مورخین نے اور جنہوں نے کتب بھی لکھا ہے انہوں نے تو وہ الفاظ بھی استعمال کیے لیکن میرا ادب یہ کہتا ہے کہ وہ اس الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اہل مکہ اہل قریش نے بلایا کہ یہاں پر ایک شخص آئے ہیں، ایک ایسے نبی آئے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، ان کا اسم محمد ہے، احمد ہے، آؤ ذرا ہم نے ان کا محاسبہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ وہ بڑا زور پکڑے ہم ان کو روکیں ورنہ کہیں وہ غالب نہ آ جائے، لیکن کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ احسان دانش نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ مدتوں آب گل میں آرائش ہوتی نہیں تب جا کے ایک آدمی کو ہے حاصل۔ آب گل کی بسن تو سجی ہی وجود میں دی ہے، وجود کی جلوہ دری ہے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں ان کی دعوت پر آ گیا اور میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس سے پہلے کا واقعہ بیان ہے۔ تو عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ان کی دعوت اور ان کے مدعو کرنے پر آ گیا اور میں جب وہاں آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار ذرا ٹھہرو رکو، مجھے ذرا اس نبی کے دربار کا نظارہ تو کر کے آنے دو کہ وہاں کا نظارہ کیا ہے اور اس دربار کی جاؤ حشمت کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ ہم نے مقابلہ کرنا کیسے ہے، انداز کیا بنانا ہے۔ اور کہتے ہیں میں ان کو یہ کہہ کر وہاں سے نکلا، میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کہاں پر ہے، میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ دربار کیسا ہے اور اس دربار میں بیٹھنے والا کیسا ہے۔ تو دربار تو وہ تھا جس کے ادب و احترام خود رب ذوالجلال نے رکھا، کیونکہ یہ بادشاہ رب ذوالجلال نے حضور کی بادشاہ قائم کرنا ہے، یہ ازل سے لے کر ابد تک قیامت میں بھی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ حضور وضو فرماتے ہیں اور صحابہ گرد موجود ہیں، یعنی آفتاب نبوت و مہتاب نبوت وضو فرما رہا ہے اور صحابہ ستاروں کی مانند گرد۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور وضو فرماتے ہیں صحابی پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے، صحابہ حضور کے چاہنے والے حضور کے دیوانے پانی کو نیچے ہی نہیں گرنے دیتے، حضور وضو فرماتے صحابہ پر ہاتھوں میں پانی اٹھاتے، کوئی اس پانی کو آنکھوں میں لگاتا ہے، کوئی ماتھے پر ملتا ہے، کوئی سینے پر ملتا ہے، کوئی سر میں لگاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، لوٹا اہل مکہ اہل قریش کے پاس، میں نے کہا جس سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہو تک کر دو، اور جس کے صحابی وضو کا پانی نہیں کرنے دیتے وہ اس کو نکال کے جس کے صحابہ وضو کا پانی نہیں کرنے دیتے وہ اپنے آقا کو کسی کی ایذا کیسے پہنچاتے ہیں، وہ تقریب کیسے پہنچانے دیں، ارادہ ترک نہ کرو۔ اب ذرا ایک بات سوچو نا میرے دوستو، صحابہ سے پوچھو نا، ہم تو انگوٹھے چومتے ہیں اور سوالوں کے تینوں کے آگے آ جاتے ہیں، کیوں جی حضرت؟ ہم تو انگوٹھے چومیں تو سوالوں کے تینوں کے آگے آ جاتے ہیں۔ عشق و مستی میں ڈوب کر حضور کی شان میں کوئی ایسا شعر پڑھ دیں متزلزل قسم کا نہیں، آج کل کہ ہمارے یہ جو رکشا قسم کے نعت خان ہے نا، زق پر کپڑے پہن کے چھمک چھلو ناچنے کودنے والے، ان کی میں بات نہیں کرتا، یہ بدتمیز جنہوں نے نعت خانی کو بھی باغیچہ اطفال بنا، میں اپنے نام کو بھی باغیچہ اطفال بنا دی، جاہل پڑھ رہے تھے نا شعر، کھڑے ہو کر ان سے پوچھو جو تم نے شعر پڑھا تو ایسی نثر کرتے دکھا دے نہیں کرتے تھے، نماز کے ٹائم بھائی
درود کے ٹائم غائب، پیسے بٹورنے کے ٹائم حاضر کھڑے، بڑی بڑی بکنگ ہو رہی ہے، اسی نے تمہیں برباد کیا. چیخ چیخ کے وہ چلا گیا. جا کے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہم سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. ہم مقید ہیں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے پیچھے. ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. میں دین کو زیادہ سمجھتا ہوں، میں دین کو زیادہ سمجھتا ہوں. تمہیں کیا پتا ہے؟ مجھے زیادہ پتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا میں نعت کے ساتھ معذرت کا اختلاف نہیں کرتا. نعت والا حضرت فاضل بریلوی نہیں، نعت عبدالرحمن جامی نے بھی لکھی ہے، نعت مولا روم نے بھی لکھی ہے، نعت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری نے بھی لکھی ہے. جس میں ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ تماشا میں دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بجائے. ہم انگوٹھے چوبے تو ہم کہہ دیں، ہم یا رسول اللہ انظر حالنا کہے تو ہم کہہ دیں. ہم پکڑ میں ہم تیروں کے آگے کیوں کہا ہے، کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے. میرے دوستوں ذرا سوچو نا کہ صحابہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے. جب ان سے بھی تو پوچھے گا، پوچھو سوال کرو، اپنے تخیلات میں سوچو. ہم تو سوچ نہیں سکتے، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں، لیکن دل کے اندر خیال کرو نا کہ وہ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے. ہم یہ کہیں ہم میلاد منائے تو سوالوں کے آگے کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیوں منایا، کیسے منایا. ابھی پچھلے دن اکثر وہ سوال جواب چلتے ہیں نا کہ میلاد شریف کے اوپر، وہ میں بڑی زبردست ایک وہ پیغامی قسم کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک بندہ لیٹا ہوتا ہے، ہائے میرا غریب، ہائے میرا غریب کرتا ہے. تو کوئی بندہ ایک ڈاکٹر کو پکڑ کے لے آتا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. وہ کہتا ہے انہیں کیا تکلیف؟ انہوں نے کہا اس کو غریب کا درد ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا بس یہ اسی میلاد کے مہینے میں غریب کا درد ہو گیا، باقی 11 مہینے میں غریب کا درد نہیں جاتا. اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا ان کی جیب میں جتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، وہ ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ سوال و جواب کی نشست جو ہے نا، ہم اس کے لیے تیار ہیں. میلاد کیوں منا رہے، کیسے منا رہے؟ میں کہتا ہوں صحابہ سے پوچھو نا، وضو کا پانی ماتھے پہ کیوں مارتے ہیں؟ وضو کا پانی آپ کو کیوں لگا رہے ہو؟ وضو کا پانی سر میں کیوں مار رہے ہو؟ وضو کا پانی سینے پہ کیوں لگا رہے ہو؟ پوچھو، صحابہ سے بھی پوچھو نا. یہی عقل و خیر و قرآن میں یہ بات آئے گی کہ اگر تو صحابہ سے پوچھے جو وضو کا پانی ماتھے میں لگاتے ہو، آنکھوں میں ملتے ہو، سینے میں ملتے ہو، سر میں مل رہے ہو، خدا کے نبی نے کہا ہے کہ قرآن میں آیا ہے، کیا حدیث میں آیا ہے، کہاں سے سیکھا ہے؟ جواب یہی آئے گا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی نے کہا ہے. وہ سینے میں حکم مصطفیٰ ہے جو کہتا ہے پانی کو سمجھو. یہ تو صرف حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا نعرہ نہیں تھا، یہ سوچ کو ہمیں دے کے چلا. یہ تو قیامت تک قائم رہنے والا نعرہ ہے، ازل سے چلا صحابہ کا نعرہ ہے. تو پوچھو نا، وہ یہی کہیں گے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبی نے کہا، بس حب مصطفیٰ ہے، پانی نہیں ہے. اچھا جب وہ کسی عاشق نے بڑے خوبصورت عکاسی ہوئی، اس نے کہا کہ جب صحابہ پانی نہیں گرنے دے رہے تھے تو اس سرزمین عرب میں بھی صحابہ کے طرف دیکھا جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں. اس زمین میں بھی صحابہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا اے اصحاب رسول، ہاتھ تو ہٹاؤ، ایک بوند پانی مجھ پر بھی گرے تو میری کیا وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے. کیا کمال کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ، لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. وہ کیا کمال تھا. عرب سے نکلے، تاریخ اٹھا کر چھوڑو، ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 کی تعداد ہے. 313 نعرے میں کمال کیا تھا؟ کیونکہ ایک ہی نعرہ تھا، لبیک یا رسول اللہ، قربان میں صدقے یا رسول اللہ، میں حاضر نہیں، میں صدقے میں قربان یا رسول اللہ. نعرے ہم سارے لگاتے ہیں، ٹائم آتا رش
یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا، ادھر کو ادھر کو ادھر کو اگر میں پچھلے دن ایک اور بات بھی بڑا ہر جگہ کرتا ہے، ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں نا غلامی رسول میں، میں اس میں اضافہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اعلیٰ کردار بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اعلیٰ گفتار بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اعلیٰ اخلاق بھی ہے۔ یہ کرو نا میرے دوستو، صرف موت نہیں نا، اور زندگی تو حضور جیسے بناؤ نا، تاکہ مرنے کے بعد میں ساری دنیا کو ایک بات کہتا ہوں، میں شروع سے کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا تھا، ایک ہوں گے جو حضور کے سامنے چہرہ لے کے جائیں گے، ایک ہوں گے جو بوتھا لے کے جائیں گے۔ تو خدا را چہرہ لے جانے والے بننا ہے، بوتھا لے جانے والے نہیں، چہرہ لے کر جاؤ۔ حضور بھی کہ میرا غلام آ گیا، میرا زمانہ آ گیا، تو اخلاق و کردار کا ایسا کرنا کہ رسول خدا پسند کرے، اور کمال محبت یہ رکھو۔ آخری بات سنو، اللہ کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا میں اب زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں۔ قرآن میں آیا کہ کس طرح وہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا اب میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجنے لگا ہوں۔ تخلیق آدم ہو رہی ہے، فرشتے آ گئے، یا رب العالمین جا کے جھگڑے کرے گا، فساد کرے گا، اللہ نے فرمایا نہیں میرا خلیفہ میں بنا کر بھیجا۔ اب فرشتوں نے جو کہا کہ یہ جھگڑا اور فساد کرے گا، سمجھ آ گئی فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ لڑائی نہیں ہے، یعنی تلوار یا کسی کو مارنا پیٹنا یہ فرشتوں میں نہیں ہے نا۔ آپ سنو ذرا بدر کا میدان، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ہوتے اللہ اور حضور اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین میرا جو اساس تھا وہ یہی 313 میں لے کے کہا گیا تیرے حضور پیش ہو، باری تعالیٰ یہی میرا کل اساس ہے، یہ 313 میں گیا، اور اگر آج یہ نہ رہے تو یاد رکھنا پھر میرا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے۔ صدق و وفا، اور حضور نے حضرت بلند فرمائے کہ ید اللہ والے حضرت بلند فرمائے کہ وہ کالی کملی حضور کے کاندھوں سے سر اور پیچھے صدق و وفا ابوبکر عاشق کا امام ابوبکر صدیق کھڑے، کالی کملی کو اٹھا کر حضور کے کاندھوں پر رکھتے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عقیدہ دے کے چلے گئے، ہونا یہی ہے جو زبان مسلمان ہے کہتے ہیں، کہ بکر عقیدہ دے کے گئے ہیں جو پیچھے سے کھڑے ہوئے کے بات ہے۔ اور قلندر لاہور میں بڑی خوبصورت بات ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہوں تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، بس میں توحید کی سچی ہے نا تو حضور کی وجہ سے۔ اچھا جی وہاں 313 یہاں 313 کون ہے جو یا رسول اللہ ہوتے ہیں، اور وہاں ہزار اب بتاؤ فرشتے آئے قطار اندر قطار آئے، وہاں فرشتے کیا کہہ رہے تھے باری تعالیٰ یہ فساد پھیلائے گا زمین پر جا کر، ہمارا فرشتوں میں لڑانا کوئی نہیں، پوچھو نا بدر میں کیا کرنے پوچھو بدر میں کیا کرنے آئے تھے؟ باری تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے فرشتے قطار اندر قطار آئے کس لیے؟ آگ کا محاسبہ کرنے کو آئے، اللہ کا قانون تھا فرشتوں میں لڑائی نہیں، تو پوچھو بدر میں کیا کرنے آئے؟ یہ درجہ محبوبیت ہے رسول معظم نبی مکرم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قانون اور فطرت بدل گئے، جو لڑتے نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو آئے، کیوں؟ یہ بات محبوب کی ہے۔ تو میرے دوستو ایمان ہے ہی حب مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، اور ایمان اسی کا کامل جس نے حضور کو مانا، حضور کی حضور نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ واحد یکتا ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے خدا کی وحدانیت، سب سے پہلا عقیدہ یہی ہے ایمان کے لیے کہ اللہ کو واحد و یکتا اور لائق مسجود مانا جائے، خالق و مالک مانا جائے، لیکن یہ بھی تو مانو نا کہ منایا کس ہے؟ عبادت اللہ کی ہے، حکم قرآن میں واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، قرآن کا حکم ہے۔ صحابہ حضور کے پاس یا رسول اللہ حکم آگے پڑھنی کیسے؟ حضور نے فرمایا جو میں کرتا جاؤں گا تم پڑھتے جاؤ۔
इबादत अल्लाह की है, पढ़ाई मुस्तफ़ा है। ईमान फ़कत हुब्बे मुस्तफ़ा और गुलामी मुस्तफ़ा, और औलिया के दर से आपको फ़कत गुलामी मुस्तफ़ा और हुब्बे मुस्तफ़ा का पैगाम मिलता है, और कोई पैगाम नहीं दिया जाता। तो अल्लाह करीम आपको हकीकतन गुलामी मुस्तफ़ा और हुब्बे मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। आखिरी बादशाह साहब ने मेरे जब आला हुजूर बाबा जी मोहम्मद कासिम मोड़ दी गौसे ज़मां मुजद्दिद तरीक़त की, मैं आप एक बात उनकी आखिरी ये बात सुनते जाओ और अपने दिलों में पेवस्त करो। एक ढोल बजाने वाला आया, उसने आकर मोड़ा शरीफ दरबार में आकर ढोल बजाया। नक्शबंदी दरबार थी, जो मुरीदीन और जो खादमीन वहाँ मुहिब्बीन मौजूद थे, उन्होंने उसको कहा कि ढोल ना बजा, ये नक्शबंदी दरबार है, यहाँ ढोल नहीं बजता। हुजूर बाबा जी ने फरमाया कि ढोल बजाने को। क्या कहा? ढोल बजाने को। जब उसने ढोल बजा लिया, हुजूर ने फरमाया अंदर। वो ढोल समेत अंदर आया, हुजूर ने फरमाया, हुजूर बाबा जी मोहम्मद कासिम ने फरमाया, तूने ढोल बजाया, ये तेरा फन था, तूने ढोल बजाकर अपना फन दिखा दिया। एक फन मोहम्मद कासिम को उसके रब ने दिया, तूने अपना दिखाया, मोहम्मद कासिम अपना दिखाया। ढोल रखाया, उसको सीने से लगाया, वो मस्त हो गया। शाह साहब ने कहा ना कि अफलाक सलाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, तो ईद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से दिलाई, सीने से लगाया, वो फड़का फड़का, वो जिसे कहते हैं ना कि वजदान आ गया, उसकी कैफियत में वजद तारी हो गया, फड़कने लगा। जब वो सीने से हटाया, उसकी होश आ गई, तो हुजूर बाबा जी ने फरमाया, तूने ढोल बजा के अपना फन दिखाया, कासिम ने सीने से लगा के अपना फन दिखाया। अब तुझे एक चीज मैंने दे दी है, पहले ढोल बजाता था, अब जा इसको बजा, मजा आया रख लेना, ये तेरी है, ना आया तो वापस आना, तेरा ढोल इधर मालूम पड़ा। गया ना करो अल्लाह 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 की सदा बजाता हुआ गया, ढोल उधर ही रह गया, वो कहाँ से जाओ, अच्छों में शुमार होगा, बुरों के साथ रहोगे, बुरों में शुमार होगा। हुजूर से मोहब्बत करो, दीवाना बार मोहब्बत करो। हुजूर की वजह से हर शय बनी है, हुजूर के ज़हूर के लिए अल्लाह ने ये सारी कायनात इबादत के लायक फकत मेरे रब की ज़ात है, खालिक व मालिक वही है, लेकिन उस तक रसाई की ज़ात, रसाई का ज़रिया सिर्फ रसूल खुदा की ज़ात है। हुजूर से मोहब्बत करो और बगैर सोचे समझे मोहब्बत करो। मोहब्बत में सोचना समझना कुछ नहीं होता, और जब हुजूर से मोहब्बत करनी है तो हुजूर की आल से भी करनी है, हुजूर के आप से, हुजूर के वालिदैन से भी करनी है, हुजूर की अज़वाज की दादी से होगी। अल्लाह करीम आपकी मेरी हाज़िरी की बारगाह में कबूल फरमाए। और अपनी विशेष पर काम के साथ खड़े थोड़ा सा जिक्र होगा, हम नक्शबंदी है और मेरे पीर खाने से हज़रत शहजाद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। नक्शबंदी हैं हम और पक्के नक्शबंदी हैं, और मोड़ा शरीफ का मामूल है जिक्र, ये वही जिक्र है जो हमें कहीं हमारे गाँव में नस्ल दर नस्ल चल रहा है और चलता रहे। तो आप लोगों में से कोई भी जुबान खामोश न रहे, जुबान से जुबान आवाज़ होकर या जुबान होकर आपने इस जिक्र पाक में शामिल होना है, कोई जुबान खामोश न रहे। मेरे पीर खाने से शहजादा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और इन्हीं की रौनक है। अल्लाह करीम इनका साया हम सब पर सलामत रखे। मेरा मुर्शिद खाना है, ये वो दरबार है जहाँ से हमें ये फैज़ नसीब हुआ है। अल्लाह पाक इस दरबार का फैज़ जो हमें हुज़ूर सरकार क़यामती ने अता किया, अल्लाह पाक हमें वो नसीब फरमाए और उसकी अमीन बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप लोगों ने खामोश नहीं रहना, ज़िक्र पाक में से शामिल होना, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, हक़ अल्लाह मौजूद अल्लाह, हक़ अल्लाह मौजूद अल्लाह, हक़ अल्लाह मौजूद अल्लाह, हक़ अल्लाह मौजूद अल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाह
लहू जो अपना चेहरा परवरदिगार की तरफ आए अल्लाह और माई जाने वाले लहू कोई भी जुबान खामोश करने आवाज़ से आवाज़ निकाल कर अपने जिक्र इसमें आपने शामिल तमाम हज़रात सलात व सलाम के लिए खड़ी हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत मेरा खोसला शमाहे बज़ में नायत मेरा खोसला शमाहे बज़ में नायत मेरा शमाहे बज़ में नायत या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व नऊज़ु बिका मिन शर्रिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि फासिक़िन नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास या रब जलाल वल इकराम इस ज़िक्र नफ़ी इस बात का सवाब हुजूर करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन पेश करते हैं। हुजूर कबूल फरमा और जुमला सवाए कराम, जुमला अंबियाए कराम, जुमला शुदाए करबला को पेश करते हैं। मंजूर कबूल फरमा या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं।
مذکور عطا فرما. تمام انبیاء کرام، صوفیاء کرام، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ اور قادریہ کے اپنے انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں. مذکور عطا فرما. اور بالخصوص حاضرین محفل جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کے باپ اجداد کو اس کا ثواب پہنچا. اور بالخصوص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے امیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاسم مولوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پیش کرتے ہیں. منظور عطا فرما. اور تمام حاضرین محفل جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو یا رب دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو اعلیٰ جاب عطا فرما. اور جو بے اولاد ہیں ان کو اعلیٰ اولاد عطا فرما. ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور سلسلہ میں رسولی کے یار میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اپنے قبلہ پیر صاحب والی موڑ شریف پیر عمر صاحب کو دراز زندگی یار عطا فرما. اور یہ بابا کہیں والی سرکار کا فیض، حضرت قاسم بابا موڑی کا فیض دین دنیا کے ہر کونے میں پھیلا. اور ان کے فیض میں اتنا پھیلا کہ یہ سارے بابا قاسم موڑی کے قریب پہنچے اور ان کو اپنی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور بالخصوص میرے چھوٹے بھائی صاحب کی طبیعت بہت ہی ناسازگار ہے، تو کچھ آپریشن کے بھی چانسز ہیں. بھائیوں سے درخواست کی جاتی ہے آپ بھی دعا کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ پیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی بھی یہاں پہ ایسا بندہ ہوگا تو ہم سے بھی درجات میں بلند ہوگا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پریشان سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کرے. آمین. آپ کے لیے لنگر کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے. مسجد کا احترام ہوتے خاطر رکھیں کا انتظام ہے. اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. جنہوں نے مصافحہ کر لیا ہے حضرت صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ کر منڈو حلوہ پہلے کھا تو لو.